سید الکونین والثقلین والفریقین عجمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی۔ الحمدللہ ہمارا سبق چل رہا تھا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ ہمارا حنفیوں کا سنیوں کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی نماز کے اندر امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا، نہ سورۃ فاتحہ کی قرأت کرے گا اور نہ اگلی سورت کی قرأت کرے گا۔ ہر طرح کی قرأت مقتدی کے لیے منع ہے۔ اس پر ایک قرآن حکیم کی آیت کریمہ اور چند احادیث طیبہ پیش ہو چکی ہیں۔ ایک شخص اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، علامہ تھا، جس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ اس کا مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ، اس کے اندر بھی اس نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں وہابی حضرات، وہ ابن تیمیہ کو بہت مانتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ چلو ابن تیمیہ کی بات ہی مان لو۔ ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ امام کے پیچھے مقتدی قرأت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیجیے ان کے فتاوی کے حوالے سے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ، جو جمہور کا قول ہے، جو اکثریت کا قول ہے، وہ زیادہ صحیح ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں قال احمد، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن تیمیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ وقد ثبت فی الصحیح من حدیث ابی موسیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے لوگوں کا کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کس چیز کے متعلق؟ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں، کہ جب نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے تو مقتدیوں کان لگا کر سنو، پیچھے پڑھنا نہیں بلکہ خاموش رہنا ہے، اپنے لب بند رکھنے ہیں۔ تو ابن تیمیہ وہابیوں کا امام کیا کہتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں ہے۔ اور صحیح میں بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ
فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ. وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، جب امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو. فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور رکوع سے پہلے سر اٹھاتا ہے. امام پہلے رکوع میں جاتا ہے یا مقتدی؟ امام پہلے جاتا ہے. مقتدی پہلے سر اٹھاتے ہیں یا امام؟ امام. تو پھر پیچھے کون چل رہے ہیں؟ امام آگے ہے، ویسے بھی آگے کھڑا ہے اور چل بھی آگے رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے. اس لیے جب نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے امام کے اللہ اکبر. تو اب امام سب کی طرف سے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، امام سب کی طرف سے قراءت کرتا ہے، باقی سارے امام کی اتباع میں وہ بھی سورۃ فاتحہ اور قراءت میں شامل ہو جاتے ہیں. پچھلوں کو پڑھنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے. آگے مسلم شریف کے حوالے سے ایک بات سن لیجئے. فقال له ابو بکر فحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے نا کہ جب امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کرو، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ. اس حدیث کے بارے میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فقال هو صحیح یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ کر جائے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضرت امام مسلم سے پوچھا گیا. فقال هو عندي صحیح، تو حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. کیا فرمایا؟ میرے نزدیک یہ حدیث ہے صحیح ہے. تو صحیح حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہے جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی بولے چپ کر جائے، پیچھے پڑھنا نہیں. ایک اور بات یہ کہ حضرت امام مسلم نے پوری مسلم شریف کے اندر اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کی صحت کو ان الفاظ سے بیان نہیں کیا جو الفاظ انہوں نے یہاں بیان فرمائے ہوا عندی صحیح. یہ الفاظ حدیث کی صحت کو بیان کرنے کے لیے صرف اسی حدیث کے لیے انہوں نے استعمال کیے ہیں. باقی احادیث کی صحت بتاتے ہوئے امام مسلم علیہ رحمہ نے یہ الفاظ صحیح مسلم میں بیان نہیں کیے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. وہابی کیا کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ فرض ہے. کیا ہے؟ اس کے بغیر نماز بولیں نہیں ہوتی. اچھا ویسے بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی چیز فرض ہو اور نماز کا فرض چھوٹ جائے تو نماز سجدہ کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ نماز پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے نماز ہو جائے گی. رکوع کرنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے. اگر بندہ ساری نماز صحیح پڑھے لیکن رکوع کرے ہی نہ اس کی نماز ہو جائے گی. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. وہابی بھی کہتا ہے کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگلی بات وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم کہتے ہیں فرض بولیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فرض ہے. اب ہم ان سے چند سوالات کرتے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ جماعت ہو رہی ہے، مقتدی آیا بعد میں، امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیا. اب آگے امام اور پڑھے گا نا، سمجھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
امام نے پڑھا رکوع میں چلا گیا. یہ بات بتاؤ کہ فرض چھوٹے تو نماز ہوتی ہے؟ بولیں نہیں ہوتی نا. ایک بندہ آیا بعد میں، امام ہے رکوع میں، تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. رکوع میں جائے گا یا کھڑا رہے گا؟ امام رکوع میں، سارے نمازی رکوع میں، تو بعد میں آنے والا کیا کرے گا؟ رکوع میں جائے گا نا. تو بتاؤ جو رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز اس کی ہو جاتی ہے. ابھی حدیثیں آئیں گی، اس کی نماز ہو جاتی ہے. سورۃ فاتحہ تو چھوٹ گئی، بعد میں آنے والے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کو پڑھنے کا موقع بھی ملا نہیں ملا نا، پڑھی بھی نہیں، موقع بھی نہیں ملا، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا. حدیث بتاتی ہے اس کی نماز ہو گئی. اللہ کے بندو، اگر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے پیچھے تو اس کی نماز کیسی ہو گئی؟ کیونکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز بولیں نہیں ہوتی. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ بھی آتے ہوں گے لیٹ، جماعت ہو رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاتے ہیں نا. کیا اتنی دیر میں کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھیں گے، رکوع ختم ہو جائے گا، آپ کی رکعت پھر ویسے ہی گزر گئی. تو یہ حدیث کے اندر یہ آنا کہ جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی نماز ہو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض. بولیے اگر فرض ہوتی تو شریعت کہتی تمہاری نماز نہیں ہوئی جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے، تم نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، آگے پڑھنا شروع ہو گیا، لہذا تمہاری نماز نہیں ہوئی. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اس کی نماز ہو گئی. تو پھر پتہ کیا چلا؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. ایک اور سوال ہم وہابیوں سے پوچھتے ہیں، وہ یہ مقتدی آیا بعد میں، امام رکوع میں نہیں گیا، ابھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے، امام پڑھ رہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر امام پہنچا، اتنے میں مسجد میں ایک وہابی آ گیا. وہابی نے آ کر کہا اللہ اکبر، نماز پڑھنے لگ گیا. امام نے کیا پڑھا ہے؟ وہابی تو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے. اب امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہابی پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ کہاں پہنچا ہے؟ الحمدللہ رب اور امام. اچھا، جب امام پڑھے گا ولا الضالین تو پچھلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آمین کہنے کے نہیں. اب ہم پوچھتے ہیں وہابیوں بتاؤ، امام نے جب پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی نے تو صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، تو بیچ میں اب آمین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر پڑھے گا اب آمین کہے گا تو اس کی دلیل سورۃ فاتحہ کے بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ وہ یوں پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین آمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ایسے پڑھے گا؟ وہ بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اگر وہابیو تم یہ کہتے ہو کہ وہ آمین نہیں کہے گا تو صحیح حدیث کی مخالفت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. فرمایا جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیو تم کہو کیا کہو؟ آمین. اگر کہو گے مقتدی الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھنے کے بعد آمین نہیں کہے گا تو حدیث کی مخالفت. ویسے تو تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں. اگر پڑھے گا یہاں پر
تو فاتحہ کے بیچ میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اس کی دلیل دو۔ لاچار مجبور ہو کر تمہیں ماننا پڑے گا اہل سنت حنفیوں کا مذہب حق ہے۔ امام جب قرات کرے گا تو مقتدی چپ رہے گا، پیچھے کچھ پڑھے گا؟ بولیں۔ اور ویسے بچوں یہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی یہ بھی تو ہماری دلیل ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی کیا کہیں؟ آمین کہنا کن کی ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کی۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ ڈیوٹی سرکار نے الگ الگ بیان کر دی نا۔ امام آمین نہیں کہے گا اور مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پتہ چلا فاتحہ پڑھنا امام کی ڈیوٹی، آمین کہنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ مقتدی کی ڈیوٹی۔ یہ ان سے سوال کیا کرو۔ بندہ تو رکوع میں چلا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی نماز ہو گئی، اس نے فاتحہ تو پڑھی نہیں تو نماز کیسے ہو گئی؟ یا پھر امام پڑھ رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ آیا بعد میں اس نے پیچھے شروع کر دیا، ابھی الحمدللہ رب العالمین یا پھر الرحمن الرحیم یہاں پہنچا تھا، ادھر سے ولا الضالین پڑھ دیا، اب آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اگر کہے گا تو سورۃ فاتحہ کے درمیان میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اگر نہیں کہے گا اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، جب امام کہے تو مقتدی کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ وہ پلے کچھ پڑھا ہیں بھائی؟ پلے پڑھ رہا ہے؟ اچھا، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو کوفہ کے علاقے کے کچھ علماء اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے جی امام صاحب آپ نے عجیب مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں مقتدی چپ کریں گے، امام پڑھے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں جی مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، امام پڑھے گا، مقتدی چپ رہیں گے۔ مقتدی بلکہ ان سب کا نمائندہ بن کے امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، امام ان کی ترجمانی کرے گا، امام ان کی طرف سے پڑھے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دلیلیں ہیں، آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا دیکھو تم لوگ ہو 20 25 30 اور میں ایک ہوں، تو تم سب سے میں مناظرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یا تو 25 30 مناظرے ہوں گے، تم میں سے ہر بندے سے میں الگ الگ مناظرہ کروں، یا پھر یوں کر لو کہ تم سب مل کر اپنا ایک امام چن لو اور کہہ دو کہ یہ ہمارا امام ہے، ہمارا نمائندہ ہے، اس کا مناظرہ کرنا ہمارا مناظرہ کرنا، اس کا جیتنا ہمارا جیتنا، اس کا ہارنا ہمارا ہارنا، اس کی فتح ہماری فتح۔ تو اس کو ایک کو بنا لو امام، باقی بن جاؤ مقتدی، باقی اس کے پیچھے آمین کہو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، یہ فلانے علامہ صاحب ہیں، بڑے تکڑے مولوی صاحب ہیں، یہ کریں گے مناظرہ، ان کا جیتنا ہمارا جیتنا، ان کا ہارنا ہمارا ہارنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بات منظور ہے سب کو، یہ تمہارا امام ہے؟ کہتے ہیں جی۔ فرمایا اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ کہتے ہیں جی۔ اس کا چپ رہنا تمہارا چپ ہونا؟ کہتے ہیں جی۔ اس کا لاجواب ہونا تمہارا لاجواب ہونا؟ جی۔ اس کا جیتنا تمہارا جیتنا؟ کہتے ہیں جی۔ فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب امام بن جائے نا تو اس کا بولنا پچھڑوں کا بولنا ہوتا ہے، اس کا پڑھنا باقیوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ 10 بندے جو اکٹھے ہو کر جائیں، ہمارا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ نام بھی نہیں پتا، آج کل چینج ہوتے رہتے ہیں موسم کی طرح۔ چلو وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، اچھا چلو ہم ان پلیتوں کو چھیڑتے ہی نہیں، ہم بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب کی۔ ہم میں سے 10 بندے اکٹھے ہو کر جائیں شاہ صاحب کے پاس۔ کس کے پاس؟ پیر سید فیض عباس قمر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کے علم میں عمر میں ترقی عطا فرمائے۔ ان کے پاس 10 بندے چلے گئے ہم کام سے، مثلاً ہم نے کرائی ہے محفل، ہم نے بلانا شاہ صاحب کو، حضور آپ تشریف لائیں گے، خطاب فرمائیں گے، ہم آپ کو دعوت دینی ہے، تو 10 بندے جا کر اکٹھے بولیں گے یا باقی 9 ساتھ جائیں گے؟ بولے گا ایک۔
10 کے 10 بولیں گے یا ایک بولے گا؟ ایک بولے گا نا. تو باقی ایک کا بولنا باقی 9 کا بولنا ہے کہ نہیں؟ بولیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے آگے کر دیا بھی بات تم کر. تو 10 جا کر نہیں کہیں گے اکٹھے شاہ جی 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 10 مرتبہ شاہ جی آئے. ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں باری باری سارے بولیں محفل ہے آپ نے آنا ہے، محفل ہے آپ نے آنا ہے، محفل ہے آپ. شاہ جی کہیں گے کان کھاؤ مرے، تمہیں تمیز نہیں ہے. ایک بندہ بول لے باقی اس کے پیچھے چل لو. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اکیلا بیٹھا گفتگو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو بندہ اپنی مرضی اپنی عرض خود پیش کرے گا. لیکن جب جماعت میں کھڑے ہو اور ساری جماعت ایک ہی بولی بولنا شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بات پھبتی نہیں. امام جب بنائے تو اس کی اتباع کرو نا. امام کہے گا یا اللہ یہ عطا فرما، پیچھے والے کہیں گے آمین یا اللہ کرم فرما عطا فرما. سمجھ آ گئی؟ خیر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. ایک اور مسئلہ چھڑنے لگا ہے کہ جو بندہ رکوع میں شامل ہوا اس کی نماز ہو گئی، اس کی رکعت بولیں ہو گئی. وہابیوں کے ایک بڑے مشہور محقق ہے جس کا نام ہے ناصر الدین البانی. اس نے حدیث پر کافی کام کیا ہے. ایک کتاب ہے اس کی ارواء الغلیل، ارواء الغلیل. اس کے علاوہ اس نے صحاستہ کی کتابوں پر بھی کام کیا ہے. ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، یعنی کہ ضعیف حدیثیں الگ کی ہیں، صحیح حدیثیں الگ کی ہیں. حدیثوں پر حکم لگایا یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے. حدیث کی صحت کا جو حکم ہوتا ہے اس نے وہ بھی لگایا ہے. اچھا جی، وہ کہتا ہے ناصر الدین البانی کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من لم یدرک الامام رکعا لم یدرک تلک الرکعہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے امام کو حالت رکوع میں نہ پایا اس نے وہ رکعت نہیں پائی. جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہو سکا وہ رکعت کے اندر بھی شامل نہیں ہو سکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رکوع کے اندر شامل ہو گیا وہ رکعت کے اندر شامل ہو گیا. جو رکوع کے اندر شامل نہ ہو سکا وہ رکعت کے اندر شامل. بولیے آپ جو آئے ہیں بعد میں امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا سمع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ اس رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں. ویسے تو آپ نماز میں وہیں سے آپ شامل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی رکعت گنی جائے گی. بولیں اگر رکوع کے اندر آتے پھر گنی جاتی نا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ رکوع میں شرکت نہیں کی اس کی رکعت بھی نہیں، جس نے شرکت کر لی امام کے ساتھ رکوع میں اس کی رکعت بھی ہو گئی. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے. اچھا آگے یہ وہابیوں کا امام کہتا ہے وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ قُلْتُ وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ. کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، درست ہے، یہ کوئی ضعیف یا موضوع بولیں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا آگے اور بھی دلائل ہیں، ان کی طرف ابھی نہیں جاتے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے جائیں گے. فی الحال آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. آج ہم نے کون کون سی باتیں سمجھی ہیں؟ نمبر 1 ابن تیمیہ کا فتویٰ ہم نے پڑھا. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ. آیت ہے یہ نماز کے بارے میں اتری ہے. کس چیز کے بارے میں؟ بولیے صحیح، کس چیز کے بارے میں؟ اور اس نے یہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی پیش کیا ہے.
اور ایک حدیث بھی اس نے نقل کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ پڑھی، حضرت امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو سرکار نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، امام تکبیر کہے تو تم بھی کہو، امام قرآن پڑھے تو تم چپ کرو، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام مسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حدیث بولیے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہابیوں سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ کہ امام کے ساتھ جو بندہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز، اگر سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس نے تو پڑھی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا ہے، پھر فاتحہ کے بغیر نماز کیسی ہو گئی؟ تو یہ نماز ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں۔ اور ایک اور اگلا سوال ہم نے کیا تھا، وہ یہ کہ امام پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایک مقتدی جو بعد میں آیا ہے وہ ابھی یہاں پڑھا ہے، شروع میں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، امام نے پڑھا ولا الضالین، تو اب مقتدی آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اگر کہے گا تو فاتحہ کے درمیان میں آمین کہاں سے آ گئی؟ اگر نہیں پڑھے گا تو حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، تو مسئلہ حل کرو، اس کا جواب دو ابھی ہو، کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک یہ چیز ہم نے پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ رکوع میں شامل نہیں ہوا امام کے ساتھ، اسی کی رکعت بھی نہیں ہوئی، جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی رکعت بھی ہو گئی۔ یہ جی آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کر کے آئیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔